کشتین دنیا کی ہر چیز فانی ہے، اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اس کی بنائی ہوئی چیز کبھی زوال نہیں آ سکتا تو اس کی باتوں پر یقین نہیں، بلکہ ہنسی آتی ہے، کیونکہ ایسا ہی ایک دعویٰ مشہور برطانوی مسافر جہاز ٹائٹینک نے بھی کیا تھا۔ کہا گیا تھا کہ ٹائٹینک ایک ایسا جہاز ہے جو نہ ڈوب سکتا ہے، نہ ٹوٹ سکتا ہے اور نہ ہی غرق ہو سکتا ہے۔ اس برطانوی جہاز کی مشہوری کے لیے ایسے دعوے کیے گئے تھے کہ انسانیت دنگ رہ گئی تھی۔ تو چلتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ کیسے ٹائٹینک غرق ہوا، ایسی کون سی وجوہات تھیں جن کے باعث برطانوی جہاز سمندر بوس ہوا، کیا یہ خدا کا قہر تھا یا پھر انسان کی خدائی دعووں کا انجام؟ تو چلیے جانتے ہیں۔ دوستو، ٹائٹینک دنیا کا سب سے بڑا ہی نہیں پرتعیش، جدید اور بہترین بحری جہاز تھا۔ اس جہاز کی تعمیر کا حکم نامہ 17 ستمبر 1908 کو جاری ہوا تھا اور اس کی تعمیر 31 مارچ 1909 میں شروع کی گئی تھی۔ 31 مئی 1911 کو اسے پانی میں اتارا گیا اور 2 اپریل 1912 کو اس کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ 53,000 ٹن وزنی جہاز جو 882 فٹ طویل اور 90 فٹ بلند تھا، اسے بہترین آلات اور مشینری سے لیس کیا گیا تھا۔ 10 اپریل 1912 کو یہ جہاز انگلینڈ سے اپنے پہلے سفر پر روانہ ہوا تھا۔ یہ بحری جہاز جس کی منزل امریکی شہر نیو یارک تھا۔ ناظرین، جہاز کے روانہ ہونے سے پہلے اس جہاز کے مالک نے بڑے دعوے کیے۔ اخباری نمائندوں کو بریفنگ دیتے ہوئے جب سوال کیا گیا کہ کیا جہاز میں کسی ہنگامی صورتحال کی پیش نظر معقول تعداد میں کشتیاں موجود ہیں، تو جہاز کے مالک نے کہا کہ ٹائٹینک دنیا کا بہترین جہاز ہے، اسے کوئی حادثہ پیش نہیں آ سکتا، لیکن ہمارے پاس کشتیاں موجود ہیں۔ ٹائٹینک کے کپتان کا نام ایڈورڈ جان سمتھ تھا۔ وہ بہترین تجربہ کار کپتان تھے، لیکن انہوں نے وائٹ سٹار لائن کی ہدایت پر تمام حفاظتی تدابیر بالائے طاق رکھتے ہوئے کوشش کی کہ وہ بحر اوقیانوس کو سب سے کم مدت میں عبور کرنے کا نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے جہاز کو انتہائی تیز رفتاری سے چلانا شروع کیا اور سمندر میں موجود ایک اور جہاز کے اس انتباہی اطلاع پر بھی کان نہیں دھرے کہ سمندر میں بڑے برفانی تودے آئس برگ موجود ہیں۔ دوستو، جہاز کے عملے کے پاس دوربین بھی موجود نہیں تھی اور وہ دھند کے باعث زیادہ دور تک دیکھنے پر بھی قابو نہیں رکھتے تھے۔ 14 اپریل 1912 کو جہاز کے عملے میں سے ایک بہت بڑے آئس برگ کو قریب آتے ہوئے دیکھا۔ کپتان کو فوری طور پر مطلع کیا گیا، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جہاز انجن بند کرنے کے باوجود رات 11:40 پر ایک آئس برگ سے ٹکرا گیا۔ ٹائٹینک کے حصوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے جن ربڑز کو استعمال کیا گیا تھا وہ سٹیل کے بجائے بہت ناقص مٹیریل کے بنائے گئے تھے۔ جہاز کے آئس برگ سے ٹکراتے ہی ربڑز ٹوٹ گئے اور سمندر کا شوریدہ پانی تیزی سے جہاز میں داخل ہو گیا۔ ناظرین، جہاز کا انجن بند ہونے کے بعد مسافروں کو بھی احساس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ چونکہ جہاز کے زیریں حصے میں حفاظتی دیواریں تک نہیں بنائی گئی تھیں، اس لیے تھوڑی دیر میں پانی پورے جہاز میں پھیل گیا۔ پانی بھرنے سے جہاز کا اگلا حصہ اتنا بھاری ہو گیا کہ جہاز ڈوبنا شروع ہو گیا اور صرف 3 گھنٹے میں 2 ٹکڑے ہو کر سمندر میں ڈوب گیا۔ جہاز میں صرف 20 لائف بوٹس تھیں، جو مسافروں کی تعداد کے حساب سے بہت کم تھی۔ کشتیاں کم رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ کمپنی کو اعتماد تھا کہ جہاز غرقاب ہو ہی نہیں سکتا۔ لائف بوٹس کی مدد سے صرف 1755 مسافر اپنی جان بچا سکے اور باقی کے مسافر، جن کی تعداد 1490 سے 1635 کے درمیان بتائی جاتی ہے، ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ زندہ بچنے والوں میں جہاز کا مالک بروس اسمے بھی اس میں شامل تھا، جو خواتین اور بچوں کو ڈوبتے جہاز میں چھوڑ کر ایک کشتی کے ذریعے جان بچانے میں کامیاب رہا، مگر اس خود غرضی پر وہ زندگی بھر نفرت کا نشانہ بنا رہا۔ اسے ٹائٹینک کا بزدل کہا جاتا ہے۔ اس کا انتقال 1937 میں ہوا۔ جہاں تک کپتان کی بات ہے تو وہ عملے کے افراد کے ساتھ خواتین اور بچوں کو بچانے کی کوشش میں مصروف رہا۔ وہ آخری آدمی تھا جس نے جہاز میں چھلانگ لگائی، مگر خود اپنی جان نہیں بچا سکا۔ ناظرین، یہاں اس بات کا ذکر بے محل نہ ہوگا کہ یہ پہلا موقع تھا جب مدد کے لیے SOS کے سگنلز کا استعمال کیا گیا۔ ٹائٹینک کے کچھ ہی فاصلے پر 3 بحری جہاز موجود تھے، جن کے نام فرینکفرٹ، کارپیتھیا اور ماؤنٹ ٹیمپل تھے، مگر ان تینوں جہازوں نے ٹائٹینک کے اس سگنل پر فوری توجہ نہیں دی۔ صبح کے وقت کارپیتھیا ٹائٹینک تک پہنچا، مگر اس وقت تک ٹائٹینک مکمل طور پر غرق ہو چکا تھا۔ کارپیتھیا کا عملہ صرف لائف بوٹس میں سوار مسافروں اور اس کے اراکین کی جان بچانے میں کامیاب ہو سکا۔ 73 برس بعد 1 ستمبر 1985 کو مہم جوؤں کو ایک ٹیم نے بحر اوقیانوس کے تہہ میں
तकरीबन 2.5 मील की गहराई में टाइटैनिक के बाकियात को तलाश कर लिया, जिसकी वजह से नए इंकशाफात हुए। नाज़रीन, 1957 में टाइटैनिक के मौजू पर एक जबरदस्त फिल्म भी बनाई गई, जिसने मकबूलियत के तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये फिल्म जेम्स कैमरॉन ने बनाई थी। दुनिया की पहली फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर $1 अरब कमाने का एजाज हासिल किया था। ये एजाज 12 साल तक कायम रहा। इस फिल्म को 14 शोबों में ऑस्कर के लिए नामजद किया गया था, जिसमें 11 में इसे कामयाबी मिली। टाइटैनिक के मौजू पर लातादाद किताबें भी तहरीर की गई हैं, जिसमें से एक हादसे के एक पहलू को महफूज किया गया है। अगर दुनिया में होने वाले बड़े बहरी हादसों की फहरिस्त देखी जाए तो टाइटैनिक का नंबर कहीं नीचे आता है, और दुनिया में इससे बड़े बहरी हादसे हो चुके हैं जिनमें कहीं ज्यादा लोग गर्क हुए, मगर टाइटैनिक को जो शोहरत मिली वो किसी और के हिस्से में नहीं आई। इस वाक़े के 110 साल गुजर जाने के बावजूद टाइटैनिक पर किताबें लिखी जा रही हैं और फिल्में बनाई जा रही हैं।